جی روایات میں متعدد نوافل کا ذکر ہے اور صدیوں سے یہ اہل اسلام کا طریقہ رہا ہے کہ اس رات کو خصوصی عبادت کرتے تھے اہتمام کے ساتھ۔ تیسری صدی ہجری کے نامور محدث اور محقق حضرت شیخ محمد بن اسحاق فاقہی رحمہ اللہ جن کی اخبار مکہ کے نام سے تاریخی کتاب آج بھی موجود ہے، مل جاتی ہے، اس میں وہ مکہ کے احوال اور تاریخ ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں فرماتے ہیں اب تیسری صدی ہجری میں کہ جب بھی شعبان کی 15ویں رات شب برات آتی ہے تو اہل مکہ کا یہ عادت اور معمول ہے کہ وہ حرم میں آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور آ کر طواف کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اور اس میں انہوں نے ان 100 نوافل کا بھی ذکر کیا جو میں ابھی آپ کے سامنے کروں گا۔ پھر وہ رات بھر اسی طرح عبادت میں گزارتے اور صبح روزہ رکھتے۔ اچھا، یہ تیسری صدی ہجری میں یعنی 1100 سال پرانی سنت کم از کم ہے نا یہ، اور یہ اس سے پہلے کا معمول وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آغاز اسلام سے ہی اہل اسلام اس رات کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں کرتے آئے ہیں۔ یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کس کے حضور اپنی فریاد رکھتے ہیں؟ اللہ کو ہی یاد کرتے ہیں نا۔ تو بجائے لوگوں کو اللہ کی یاد سے روکنے کے آپ اس میں اور زیادہ تائید کریں، ترغیب دیں، حوصلہ افزائی کریں، تاکہ لوگ زندگی کی اس بھیڑ چال میں کم از کم اس شب تو اللہ کے حضور آنسو بہا کر فریاد کر کے اس سے بخشش کے طالب ہو سکے۔ اب جو عبادات کا آپ نے ذکر کیا، میں 2 نوافل، ویسے تو بہت لمبی فہرست ہے تو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، 2 روایتیں۔ ایک یہ ہے کہ 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیے آج کی شب کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص، دونوں رکعتوں میں، درست۔ اور جب نفل ختم کر لیں یہ دونوں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں۔ اچھا، فرمایا گیا ہے کہ یہ پڑھنے والے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس دنیا میں ہی جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نہیں سمجھتا یہ فضیلت سن کے آج کی شب کو یہ نفل مس کرے گا۔ کیا بات۔ دوسری بات یہ جو اہل مکہ بھی کرتے تھے وہ یہ کہ 100 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ جب نفل مکمل کر لیں دعا کریں اللہ تعالیٰ کے حضور، تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر 70 مرتبہ نگاہ رحمت فرمائے گا، اور 1 دفعہ نگاہ رحمت جب فرمائے گا تو اس کی 70 حاجتیں پوری کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی ہر نگاہ رحمت پر 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ سب سے ادنا درجے کی حاجت اس بندے کی یہ پوری ہوگی کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے بخش دے گا۔ اللہ اکبر، یہ سب سے ادنا درجے کی حاجت ہے، اور اس سے بڑی جو مہربانیاں ہوں گی اس کا کیا عالم ہوگا، اس کا کیا عالم ہے اور کیا شمار ہوگا۔ اور میں عرض کروں گا آج کی شب آپ تلاوت کیجئے، درود شریف خاص طور پر پڑھیے، کیونکہ درود شریف ثنائے خدا بھی ہے، تعریف مصطفیٰ بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب۔ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں بھی بتا دیں۔ صلاۃ و تسبیح بہت عظیم نفلی عبادت ہے۔ آج کی رات پڑھیں، نفل ہیں جب مرضی پڑھیں، اور آج کی شب پڑھیں تو بطور خاص آپ پر مہربانی ہوگی۔ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، یعنی 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اس سے قبل نیت یہ کر لیں یہ توبہ کے لیے ہیں، یہ میری حاجتوں کی برابری کے لیے ہیں۔ اس طرح نیتوں کے ساتھ آپ مختلف نوافل پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔